پیش کر رہا ہے پیغام دے دیا ہے کرنے والوں سنو سنو تو میں نبی کو ایک مرتبہ بنا کرنے میں اعتراض ہے تو نبی کے خلاف نہیں ہے بلکہ نبی کے خلاف ہے اگر تم ایک مرتبہ پر اعتراض کرو گے تو سن لو ہم نبی کے خلاف ہے ہم نبی پر لاکھوں مرتبہ کلام کریں گے اعلیٰ حضرت مست ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دنیا والے ہم یہ نبی کہہ رہے تھے تو تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا تھا ہم یہ نبی نہیں بلکہ بہو کا مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام اس سمے ہوئے جب مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام ہمیں بندے ہدایت سے لاکھوں سلام کرتے ہیں پھر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے نبی سلام علیکہ پڑھ رہا تھا ہم مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام کرنے لگا ہے ایک ہی مرتبہ کے لاکھوں مرتبہ سلام بھیجتا ہے کیسا نبی کا عاشق ہے حضرات قربان ہو ہم نبی کے غلام ہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا والے سن لو ہم نبی کے غلام ہیں اگر تم زندگی میں سلام کرنے میں اعتراض کرتے ہو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم میرا دادا بھی کہے گا راستے پہ اعلیٰ حضرت نے جب مصطفیٰ جان سے لاکھوں سلام کہا سمے بندے ہدایت سے لاکھوں سلام کہا تو کچھ لوگ اور بھڑک گئے اور آپس میں گفتگویاں کرنے لگے یہ کیسا نبی کا عاشق ہے یہ کیسا نبی کا غلام ہے ابھی تک یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہا تھا ابھی تک مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام نہیں پڑھ رہا تھا لیکن اب لاکھوں سلام کرتا ہے حضرات ہر کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے لیکن اعلیٰ حضرت کی محبت لڑائی رہی ہے اعلیٰ حضرت کے دل میں نبی کی محبت اور بیدار ہو جاتی ہے کہتے ہیں اے دنیا والے جب ہم نبی کی محبت میں ہاتھ کر کے یا نبی سلام علیکہ پڑھتے تھے تو تمہیں تکلیف ہوتی تھی کہ میری محبت میں لڑائی نہیں میں نے مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام پڑھا پھر بھی تمہیں ناراض کرتے ہو سن لو ہم نبی کے غدار غلام نہیں ہیں ہم نبی کے وفادار غلام ہیں اور اتنے وفادار ہیں کہ اگر تم ایک مرتبہ پر اعتراض کیے تو ہم نے لاکھوں مرتبہ سلام بھیجا اگر تم لاکھوں پر بھی اعتراض کرو گے تو سن لو ہم نبی کے غلام ہیں کہ جب مرد ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ کعبے کے پر رک گیا تم پہ کرو ضرور پیدا کے سمجھا تم پہ کرو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں اے دنیا والوں اگر میری محبت کا امتحان لو گے تو میں یہ کہوں گا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بیٹے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام ارے تو جانتا نہیں ہے ہمارے نبی وہ نبی ہے آج کی دنیا میں نبی کی عظمت پر اعتراض کرتا ہے آج نبی کے دل میں سلام پر اعتراض کرتا ہے سن لو میدان محشر جب ظاہر ہوگی تو وہاں بھی اگر کسی کا سکہ چلے گا تو کرنے والے کا سکہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کا سکہ چلے گا وہاں بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس کے خدمت کے قدسی کہیں گے رضا مصطفیٰ جان لاکھوں سلام اب محبت کے ساتھ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے آپ واقعہ سماعت کریں اور آپ سے جب ہم ممبر پر جاتے ہیں جب عمران حبیب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ لوگوں درود کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے اور آج سنیں ایک مرتبہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا انسان رہا کرتا تھا دنیا میں جو بہت گناہ کرتا تھا جس کے سر پہ بہت سارے گناہ تھے جو دن بھر گناہ میں ملوث رہا کرتا تھا حضرات میرا بھی گناہ کرتا تھا اس کا ایک بیٹا تھا اس کو اپنے باپ کی یاد آتی ہے باپ محبت سے طرف جاتا ہے کہتا ہے دنیا والے اپنے باپ کا اکیلا اولاد ہے میرا باپ بہت بڑا گنہگار ہے اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے مجھے سرور سے نوازا ہے اللہ نے مجھے دولت دی ہے حضرات نوجوان کی محبت باپ کی محبت سے لڑائی ہوتی ہے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا باپ بہت بڑا گنہگار ہے بہت بڑا پاپی ہے سوچتا ہے کہ اپنے باپ کا حق کرا لوں حضرات بڑی تیزی کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد مقصد ہے بیان کرنے کا اس کے بعد کے حوالے سے بیان کروں گا
کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے تشریف لایا کرتے ہیں. اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس گھر میں ایسے پاک کا ذکر ہو جاتا ہے اس محفل میں جتنے لوگ نکل کر جاتے ہیں میدان محشر میں ایسے پاک سے اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کو پکڑا لیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے مولا یہ کسی اور کا کہنے والا نہیں ہے یہ عبد القادر کا کہنے والا ہے. اسی لیے ہم اپنی اطاعت کرتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ قادری کر قادری اور قادری جو سے اٹھا قدر عبد القادر رات دیکھے بندہ کہتا ہے بات قرآن شریف کے فضیلت کے حوالے سے نکلی ہے. وہ کہتا ہے چلو اپنے باپ کو حج کرانے کے لیے مکہ شریف لے چلو مدینہ شریف کا سیر کراؤ. لیکن دیکھے حضرات جو پہلے زمانے میں لوگ پیدل جایا کرتے تھے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ سے کہتا ہے رب جان آپ کی زندگی گناہ کیے ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں آپ نے میری پرورش کی ہے آپ نے مجھے پالا پوسا ہے اتنا بڑا کیا ہے آج میں کمانے کے لائق ہو گیا ہے. میں نے سنا ہے اس چاہت اچھے مبرور ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایسے جو ہو جاتا ہے گویا ہوا بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حضرات دیکھتے چلے پھر نوجوان کہتا ہے اب کچھ حج کرنے کے لیے چلے بڑا باپ بھی تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو بیٹے جب تم ضد کر رہے ہو تم میری اولاد ہو میں تمہاری خوشی کے لیے اپنی جان بھی دے دوں. حضرات میں باپ تیار ہو جاتا ہے اب باپ اور بیٹا ہاتھ پکڑ کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں پیدل چلتے رہتے ہیں چلتے چلتے وقت ایسا آتا ہے سردی کا عالم ہو جاتا ہے باپ اور بیٹے چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچتے ہیں گاڑی آتی آتی ہے جب باپ اور بیٹے جنگل میں پہنچے ہیں حضرات ایک آگی آتی ہے سردی کا عالم ہوتا ہے اور اسی سردی کے عالم میں نوجوان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے طبیعت خراب ہوتی ہے اور پھر طبیعت اتنی تیز خراب ہو جاتی ہے کہ اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے. جب اس کا انتقال ہو گیا اپنے نوجوان بیٹھ کر کے باپ کی میت کے سرہانے بیٹھ کر کے چاروں قطار رونے لگتا ہے آنکھوں سے آنسو بہانے چلا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میں نے کیا سوچا تھا کہ اپنے باپ کو حج کراؤں گا اور حج کرانے کے بعد اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے لیکن آج ہمارے اوپر کتنی مصیبت پڑ گئی ہے کتنی آفتیں آ گئی ہے کہ آج میں گھر بھی نہیں ہوں اپنے باپ کو حج کرانے کے لیے مکہ لے جا رہا تھا راستے میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور آج تیسرا کوئی نہیں ہے ایسے میں آپ کے بعد اپنے باپ کا کفن کا انتظام کرو ایسے کفن کا انتظام کرو. اگر آپ لوگوں کو بات کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں چاروں قطار بیٹھ کر کے رو رہا تھا روتے روتے اللہ اکبر وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی پھر میں نے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا میری باپ کی لاش رکھی ہوئی تھی میری باپ کی میت پڑی ہوئی تھی. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے چادر اٹھائی کھلاؤ محبت سے باپ کا چہرہ دیکھ لو. وہ نوجوان کہتا ہے کہ جیسے میں نے چادر ہٹائی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کا پورا جسم انسان جیسا ہے لیکن چہرہ گدھے جیسا بن گیا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے پھر اپنے باپ کا چہرہ کر دیا اور بڑھنے کے بعد پھر میں چاروں قطار رونے لگا آگے پڑھنے لگا اللہ سے دعائیں کرنے لگا اے مولا کہ میرا کیسا امتحان لے رہا ہے میں تیرا بندہ ہوں. اے مولا میں نے سنا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اے مولا کہ میرا کس طرح امتحان لے رہا ہے ایک تو جنگل میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں میں جانتا تھا مولا کہ میرا باپ پوری زندگی گناہ پہ گناہ کرتا تھا لیکن آج اگر یہ نکلا ہے تو گناہ کرنے کے لیے نہیں نکلا ہے اگر یہ نکلا ہے تو حج مبرور کرنے کے لیے نکلا ہے خدا تیرا گھر دیکھنے کے لیے نکلا ہے. اے مولا تو میرے باپ کے گناہوں کو بخش دے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں سارے قطار روتا رہا روتے روتے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ میری آنکھ بند ہو جاتی ہے مجھے ہلکی سی نیند آتی ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب مجھے ہلکی سی نیند آئی ہے تو میری قسمت میں داغ ہو جاتی ہے. میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کا لاشا رکھا ہوا ہے اس کی میت پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے جب نیند آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے خوبصورت جوان آئے ہیں جن کے چہرے میں نقاب ہے. ایک نوجوان کہتا ہے کہ وہ گھوڑ سوار اترے ہیں اور محبت کے ساتھ میرے باپ کے چہرے سے چادر کو ہٹائے ہیں. کفن کو ہٹانے کے بعد اپنا
کہ میرا باپ تو جس کا چہرہ انہیں جیسا بن گیا تھا اس کا چہرہ انسان جیسا بن گیا ہے، اس کے چہرے سے روشنی نکلنے لگی ہے۔ اللہ ہونے والا کہتا ہے کہ جب میں نے رونے پر اتنا پوچھا تو جواب آتا ہے کہ تو جانتا نہیں ہے میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ تیرے باپ اور تیرا رسول محمد رسول اللہ۔ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے نبی کا نام سنا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر آپ نے اتنا کرم کیوں کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ کرم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ عالم غیب میں آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سارے جہان کا علم عطا فرمایا ہے۔ میرا باپ بہت بڑا پاپی تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، لیکن آپ نے اتنا کرم کیوں فرمایا ہے؟ وہ حاصل کلام ہے، وہ آپ سنے نوجوان کہتا ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ تیرا باپ بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا پاپی تھا، لیکن دل سے مجھے ماننے والا تھا، مجھ سے محبت کرنے والا تھا، اور پورا دن خدا کو گناہ کرتا، لیکن جب بستر پہ جاتا تھا تو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک کہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود رات کے سرود کی برکت سے کہ اگر انسان مر جائے تو اس کا چہرہ نورانی چہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب خلاف آخر میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، 5 سے 10 منٹ کی گفتگو تو بات کے حوالے سے آپ سماعت کریں کہ آگے موضوع پاک کے نام سے ہم کیا راجہ شریف کرتے ہیں، ان کی برکتیں کیا ہیں، اور واقعی میں دوستو آپ موضوع پاک کا مانگ کر کے دے دیتے، ان کا نیاز بنا کر کے دے دیتے، ان کے نام پر منت مانگ کر کے دے دیتے، انشاءاللہ آپ ساری منتیں پوری ہوگی، ساری دعائیں پوری ہوگی، لیکن کیونکہ اس بات کے نام میں بڑی طاقتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج اس بات کا ساتھ کیا ہے تو میں اپنی زمانی نہیں بلکہ سیدنا ڈاکٹر صادق کے حوالے سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ حضور بات کے بارے میں سیدنا امام ڈاکٹر صادق کا بیان فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور تمام آقا کے گھر والے حضرت امام حسین بھی تشریف فرما ہے، حضرت امام حسین بھی تشریف فرما ہے، حضرت علی بھی تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ بھی تشریف فرما ہے، اور دوسرے بھی حضرت امام رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، جتنے نبی کے گھر والے ہیں سب تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جس دوسرے بات کا ہم نام لیتے ہیں، جس دوسرے بات سے محبت کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تب تک کی تب تک کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتی ہے اور نگاہیں چھڑا کر کے آنکھوں میں محبت کی آنسو لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ آج دنیا میں جب مائیں اپنی اولادوں کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھتی ہیں تو مائیں بہت خوش ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے نا کہ میرے 2 بیٹے تھے، یا رسول اللہ سے مشہور تھے، یا رسول اللہ میرے بڑے بیٹے کا نام حسن تھا، یا رسول اللہ اس پر ان لوگوں نے زہر کھلا کر کے میرے بڑے بیٹے کو مار ڈالا ہے، شہید کر دیا ہے، اور پھر آگے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا چھوٹا بیٹا جس کا نام حسین تھا اس کو بھی یزیدیوں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ اب میں کس کو حسن حسین کے نام سے دنیا میں دیکھوں گی، مجھے کیسے سکون ملے گا؟ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ روتے ہوئے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ جب مائیں اپنے بچوں کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھتی ہے تو مائیں کی آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مائیں بہت خوش ہوتی ہے، لیکن یا رسول اللہ تیرا ایک بیٹا تو زہر کھا کے شہید ہو گیا، تیرا دوسرے بیٹے کو یزیدیوں نے شہید کر دیا، یا رسول اللہ میں کسے زمین پر چلتے ہوئے دیکھو۔ حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کے مبارک آنکھوں میں بھی آنکھوں کی نمیاں جاری ہو جاتی ہیں، پیارے مصطفیٰ بھی رونے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے بھی نگاہیں چھڑا دی، میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آگے حضرت سیدنا امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں
فرما ہے اور آپ کے دونوں ران پہ دو پھول جیسے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں جب میں نے نگاہیں اٹھا کر کے سرکار کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت امام زین العابدین بھی تشریف فرما ہے، حضرت امام جعفر صادق بھی تشریف فرما ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے نگاہیں اٹھا کر کے دیکھی تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا کے دونوں ران پہ دو خوبصورت شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جھول جیسے دونوں شہزادے کون ہیں؟ سنا غوث پاک سے محبت کرنے والے ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے کہ سرکار کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ غوث پاک کا مقام کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے دونوں گود میں یہ پھول جیسے شہزادے کون ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک جعفر صادق سن لے کہ میرے بائیں ہاتھ پہ جو بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، اس کا نام علاؤالدین ہے، اسے دنیا کافر پاک کے نام سے جانتی اور پہچانے گی۔ اور ایک جعفر صادق سن لے میرے دائیں ہاتھ پہ جو بیٹھا ہے اس کا نام کوئی اور نہیں بلکہ اس کا نام عبد القادر ہے۔ سن لے یزیدیوں نے میرے بیٹے حسن کو زہر کے شہید کر دیا، زہر کھلا کے وہ جانتے تھے کہ اب دین مٹ گیا، لیکن سن لو کہ جو میرے داہنے رام کا جو بیٹا ہے اس کا نام محی الدین ہے۔ ان لوگوں نے سوچا تھا کہ دین مٹ گیا تو جب عبد القادر پیدا ہوا تو میرا دین پیچھے فرماتے ہیں میرے داہنے ران پہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی اور نہیں اس کا نام محی الدین ہے، اسے دنیا عبد القادر کی رانی بنی۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ اور ایک بات سنیں جو ہم لوگ غوث پاک کے محبت میں بیٹھے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیں جو ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ ایک آدمی تھا جس کے پاس کوئی لڑکا نہیں تھا، اتفاق سے اس آدمی کے پاس ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اسے بھی غوث پاک سے بڑی محبت تھی، اس نے بھی غوث پاک سے مانگا تھا، غوث پاک کے وسیلے سے مانگا تھا کہ پروردگار میں غوث پاک سے بڑی محبت کرتا ہوں، غوث پاک کا صدقہ دے دو، مجھے بھی ایک اولاد دے دو۔ حضرات اللہ تبارک تعالیٰ نے غوث پاک کے صدقے میں اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، اسے بھی ایک پھول جیسا شہزادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو میں نے غوث پاک کی محبت میں اس کا نام کچھ اور نہیں بلکہ محبت کے ساتھ عبد القادر بچے کا نام اس آدمی نے عبد القادر رکھ دیا۔ اب جب بچہ دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، بات ماننے کے لائق ہو جاتا ہے، اس بچے کا نام جس نے عبد القادر رکھا تھا اب غوث پاک کا نام پر کر دیتے تو ہم لوگ بیٹھ کھا کے یہاں بیٹھ کر کے غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ سنیں حضرات اس آدمی نے اپنے بچے کا نام عبد القادر رکھا، جب وہ کام کرنے کے لائق ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کا نام کرتا ہے اور اپنے دکان پہ لے جاتا ہے اور اس کے مالک سے کہتا ہے اے مالک میں غریب آدمی ہوں، میرے بیٹے کا نام عبد القادر ہے، ذرا اس کو دکان پہ رکھ لے، یہ بڑا نیک لڑکا ہے۔ حضرات اب اس دکاندار کے بارے میں سنو، اللہ دکاندار کہتا ہے میں نے عبد القادر کو اپنے یہاں کام پہ رکھ لیا، بڑا اچھا نیک لڑکا تھا عبد القادر۔ حضرات اب دیکھو غوث پاک کے نام کی کیا برکت ہے، وہ عبد القادر یہاں اللہ محبت کے ساتھ اس بچے کو بلاتا، اگر ہمیں بڑا مانگنا ہوتا تو کہتا عبد القادر کپڑا لے آ، اگر کچھ کام کرنا ہوتا تو عبد القادر سے کہتا عبد القادر ملاقات کر کے آ جا، اگر حساب کرنا ہوتا تو حساب کے لیے بھی کہتا عبد القادر حساب کر کے کر لے۔ حضرات یہ کہتا ہے جب بھی مجھے چائے وغیرہ منگانی ہوتی، پانی وغیرہ لگانا ہوتا تو میں محبت سے کہتا عبد القادر پانی لے آ، چائے لے آ، حساب کر لے، پورا دن وہ عبد القادر کے کام میں ہمارا رہتا اور حکم کرتا رہتا کہ
عبد القادر یہ کر لے، عبد القادر یہ کر لے، عبد القادر یہ لیا، عبد القادر وہ لیا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے جب اس دکاندار کا ایک انتقال ہو جاتا ہے، لوگ اس کو جب قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد جب اس کو قبر میں چھوڑ کر کے سب لوگ واپس چلے آتے ہیں تو وہ نوجوان کہتا ہے، وہ تجارت کرنے والا کہتا ہے کہ جب مجھے قبر میں نکال کر کے سارے لوگ باہر چلے گئے تو میں نے کیا دیکھا کہ جب منکر نکیر آئے تو وہ کہتا ہے کہ جوڑ کر کے مجھے منکر نکیر نے جگایا، اٹھ سوتا ہے، جلدی اٹھ جا اور بڑا کا تیرا رب کون ہے، مادی عمر تیرا دین کیا ہے۔ حضرات وہ سوال کرتے ہیں، اب اس آدمی کا جواب دے، وہ کہتا ہے اتفاق سے جب منکر نکیر نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں یہ سوچنے لگا، میں نے ذہن سے یہ بات اتر گئی کہ میں مر گیا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں مر گیا ہوں۔ حضرات یہ ہو سکتا ہے سب کے ساتھ نہیں، ورنہ تو قبر میں بڑی پریشانی آتی ہے، لیکن جسے اللہ چاہے اسے سب کچھ اپنا کر سکتا ہے۔ اللہ کے رب سے قدرت سے سب کچھ ہے، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ وہ آدمی کہتا ہے، ورنہ آپ یہ سوچے کہ قبر میں آنا کیسے سوچ سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ جس پر کرم فرمائے پھر وہ ناممکن بھی ممکن ہو جایا کرتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ اکبر کی جب فرشتے آئے اور مجھے پوچھتے ہیں بتا ان کا نکیر بتا کہ من رب کا تیرا رب کون ہے، ماں دین کو تیرا دین کیا ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں تمہارا نہیں ہوں، ایسا لگا کہ آج مجھ سے کوئی حساب مانگنے والا آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے اپنے نوکر عبد القادر سے بڑی محبت تھی، جب اس نے سوال پوچھا حساب مانگا کہ اٹھ جا اور حساب دے دے تو وہ آدمی کہتا ہے میری زبان سے واپس سے نکل آیا کہ عبد القادر کہتا ہے میری زبان سے نکل گیا کہ عبد القادر اور حساب دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی زندہ ہوں اور قرآن میں ہوں، تو میری زبان سے یہ نکل گیا کہ عبد القادر اور حساب دے دے۔ وہ آدمی کہتا ہے ادھر منکر نکیر سوال پوچھ رہے تھے، ادھر ایک نورانی چہرے والے تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتے سوال پوچھو، اور فرشتے سوال پوچھتے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ جو خوبصورت کرنے والے آئے تھے وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ من رب کا، اس کا جواب یہ ہے، دین کا، اس کا جواب یہ ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اس نورانی چہرے والے نے مجھے سارے جواب بتا دیے اور کہا کہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دیا، فرشتے چلے گئے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اب وہ نورانی چہرے والے بھی جانے لگے، وہ خوبصورت چہرے والے بھی جانے لگے۔ میں نے پڑھ کر کے سامان پکڑ لیا اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے وہ جانے لگے تب مجھے یاد آیا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ منکر نکیر تھے، آخر آج سے میرا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مجھے یاد آیا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے تو میں نے جلدی سے اپنے چہرے سے کفن کو ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے جو جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھ کر کے دامن کو پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو میرے عبد القادر نہیں ہے، میں نے عبد القادر کو یاد کیا تھا، آپ میرے عبد القادر نہیں ہے، کیونکہ اس کا عبد القادر جو ہے کوئی اور تھا، وہ صرف اپنے نوکر کو جانتا تھا کیونکہ وہ ایک انسان تھا۔ حضرات غوث پاک نہیں تھا، وہ کہتا ہے اور اس نے غوث پاک کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ میرے عبد القادر نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ تو غوث پاک بیان فرماتے ہیں کہ تیرا عبد القادر اگر ہوتا تو وہ یہ سب نہیں کر پاتا جو میں نے کر دیا ہے۔ ارے تو نے عبد القادر کو یاد کیا تو میں نے اپنے نام کے بھرم کو رکھا اور تیری مدد کرنے کے لیے تیری قبر فرماتے ہیں تو نے عبد القادر کو یاد کیا تو میں نے اپنے نام کے بھرم کو یاد رکھا اور تیری مدد کرنے کو آ گیا۔ حضرات وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو غوث پاک بیان فرماتے ہیں کہ میں تیرا اور تیرے عبد القادر کا غوث پاک ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنے کرم فرمانے والے ہیں تو آپ کے نانا کرم فرمانے ہوئے، اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیرے قریب لے کر قطرہ کسی نے
کا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ روزے پاک کا بڑا مقام ہے، بڑی عظمتیں ہیں۔ ایک بار سن لے روزے پاک کے حوالے سے، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں روزے پاک کی شان کیا ہے، روزے پاک کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرات نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ کچھ لوگ انہیں ولی کہتے ہیں، کچھ لوگ ولی کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے۔ بس بات سن لے، ان کا نام حضرت خضر ہے، ان کا کام یہ ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس ولی کو اس شہر بھیجنا ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا کام ہے۔ اس کتب کو بلام سے اٹھا کر کے کرنا ہے، یہ حضرت خضر کا کام ہے۔ اس ولی کو ترکی سے بلام پر بھیجنا ہے۔ پوری دنیا میں ولیوں کو اعتراف کرتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں حضرت خضر علیہ السلام کرتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں جو دنیا کی رائٹنگ کرتے ہیں یہ دنیا والے نہیں بلکہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں۔ حضرات دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کا بیان ہے، ایک ولی حضرت محمد نام کر کے ہے، ان سے حضرت خضر علیہ السلام سے اس اللہ کے ولی نے پوچھا کہ آخر آپ نے تمام اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہے، آپ نے تمام اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہے، بہت دل پیار ہے، سارے ولیوں کے پاس گئے ہیں، آپ نے بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا ہوگا، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے ولی کو دیکھا ہے جس نے آپ کو حیرت میں ڈال دیا ہو؟ حضرات وہ محمد ولی حضرت خضر علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں کہ آپ بتائیں نا کہ آخر آپ نے کبھی ایسے کسی ولی کو دیکھا ہے جس نے آپ کو کبھی حیرت میں ڈال دیا ہو؟ اب حضرت خضر علیہ السلام کا جواب سنو، انشاءاللہ روزے پاک کی محبت سے آپ کا دل معمور ہو جائے گا کہ واقعی میں ہم روزے پاک سے محبت کرتے ہیں تو پھر سہارا دے کر کے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ اگر روزے پاک سے محبت ہو جائے تو انشاءاللہ قبر کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، میدان محشر میں روزے پاک کام آئیں گے، کیونکہ روزے پاک سے آپ سے لانا بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرات کتابوں میں آتا ہے کہ جب روزے پاک بغداد کے اندر تقریر فرمایا کرتے تھے تو ان کی تقریر سننے کے لیے مدینے سے مستمر مقام ہے۔ روزے پاک اگر تقریر نہیں کرتے تو مدینے سے مصطفیٰ سننے کے لیے تشریف لے آئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ روزے پاک سے مصطفیٰ کو کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے اس بزرگ نے پوچھا کہ آپ نے بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا ہے، کیا کبھی کسی ولی نے کبھی کسی ایسے ولی کو آپ نے دیکھا ہے جس نے آپ کو حیرت میں ڈال دیا ہو؟ تو حضرت خضر علیہ السلام سوچتے ہیں اور کرتے ہیں، اے ولی، اے اللہ کے ولی، ہم نے بہت بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا ہے، لیکن اگر مجھے کسی نے حیرت میں ڈال دیا ہے تو یہ ایک ہے اللہ اکبر۔ وہ ولی کہتے ہیں آخر آپ کو کس نے حیرت میں ڈالا اور کیسے حیرت میں ڈالا؟ تو حضرت خضر کا جواب سنو اور اپنے روزے پاک کی شان دیکھو۔ حضرت روزے پاک بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آسمان میں اڑ رہا تھا جہاں سے دنیا کی سرحد ختم ہوتی ہے اور ادھر جہاں صرف پانی ہی پانی ہے، تو کہیں کچھ پہاڑ وغیرہ ہے بلکہ پانی ہی پانی ہے، پوری دنیا ادھر ختم ہو جاتی ہے، صرف پانی ہی پانی ہے۔ حضرت خضر بیان فرماتے ہیں میں پانی کے اوپر آسمان میں اڑ رہا تھا، اڑتے میں نے کیا دیکھا کہ سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلا ہے، اس ٹیلے پر ایک انسان شال اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں میں نے اڑتے اڑتے دیکھا کہ ایک انسان جو شال اوڑھے سمندر کے بیچ میں اس ٹیلے پر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں کیا انسان نہیں بول سکتا ہے یہاں یا تو اللہ کا ولی ہے یا تو اللہ کا پسندیدہ کوئی بندہ ہے، یا انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے اوپر سے نیچے آیا اور میں نے دیکھا کہ ذرا اس اللہ کے ولی کو دیکھ تو لوں۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں اڑتے اڑتے نیچے آیا اور نیچے آنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک انسان شال اوڑھے ہوئے ہوا ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں میں نے شال کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ اللہ کے ولی اٹھ جا، تو آگے سو رہا ہے، یہاں کر کے سو رہا ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھ جا، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی عبادت کر لے، اگر تو روز ہے تو اچھا بن جا، اپنے مقام کو بڑھا لے۔ حضرت خضر علیہ السلام
جواب دے کے کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، پھر سنبھل کے تو حضرت خضر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے ہدایت اٹھا کر کے پروردگار سے عرض کرتے مولا آخر یہ کون ہے جس کے بارے میں تو مجھے کہہ رہا ہے کہ سنبھل کے آخر یہ کون ہے؟ اللہ اکبر قربان جاؤ اور اپنے غوث پاک کی شان دیکھو، غوث پاک ابھی اس کا مقام دیکھو۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو جگایا اور کہا اٹھ جا تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنبھل کے تو میں نے اللہ سے عرض کیا مولا یہ کون ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے خضر سن لو، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں اور میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میرا بندہ عبد القادر ہے جس کا نام عبد القادر ہے۔ وہ غوث پاک ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے چھوٹی یا بڑی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ